اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اہل سنت، سادات کرام، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی شفیع یوم المحشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم غوث اعظم بمنی بسر السامہ مدد قبل ایدی مدد کعبی ایما مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ایما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محترم سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، پیشتر اس سے کہ اس پر کچھ عرض و معروض ہوں، پردہ نشین خواتین خاموشی کے ساتھ اور اسٹیج پر جتنے بھی حضرات اور نقف افروز ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیر سیاسی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی یہ دوسرا سالانہ اجتماع بریلی کی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے خواتین کے لیے۔ آج کی اس گفتگو میں علم کے تعلق سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور اللہ رب العزت کے مقدس کلام کے آیے مبارکہ کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور اسی کی روشنی میں یہ گفتگو ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعات، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا تاکہ ہم علم دین سے آراستہ ہوں، مسائل شرعیہ سیکھیں اور علم کے عظیم زیور سے مزین ہوں، اس لیے کہ یقیناً یہ علم ہی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلند کرتا ہے۔ علم یقیناً ایک نور ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا العلم نور، علم نور ہے،
علم ایک روشنی ہے، علم جس سینے میں ہوتا ہے، یہ نور جس سینے میں موجود ہوتا ہے اس کے وجود کو منور کر دیتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، اگر کوئی شخص اسے حاصل کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں دولت میں شمار ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں یہیں پر ختم ہو جانے والی ہیں۔ ایک علم ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کی طلب میں ہم نکلیں اور اس کو حاصل کریں، رب کائنات ہم پر فضل فرماتا ہے، رب کائنات کی برکتیں ہم پر ہوتی ہیں، رب کائنات کی رحمتیں ہم پر ہوتی ہیں۔ علم یقیناً ایک ایسا نور ہے کہ جس سینے میں یہ موجود ہوتا ہے اس کے وجود کو منور کر دیتا ہے، اس کے وجود کو روشن کر دیتا ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو روشن اور منور کر دیتی ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے، یقیناً جس طریقے سے سورج چمکتا ہے اسی طریقے سے علم کی بھی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں، اس علم کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ سورج تو کبھی گہن بھی لگتا ہے، سورج تو کبھی ڈوب بھی جاتا ہے، اس کی روشنی تو کبھی ماند بھی پڑ جاتی ہے، اس کی روشنی تو کبھی کمزور بھی پڑ جاتی ہے، لیکن علم کی روشنی وہ روشنی ہے جو ہمیشہ بلند رہتی ہے۔ علم کی روشنی وہ روشنی ہوتی ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی، علم کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کو تاریک کوٹھری میں بھی لے جائیں تو اس کوٹھری کو بھی منور کر دیتی ہے۔ یہ علم کی روشنی ہے، یہ علم ہی کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر آج جو کچھ بھی ہمیں نئی ایجادات نظر آ رہی ہیں، یہ سب علم ہی کا صدقہ ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا پھر دینی علم ہو۔ آج دنیا میں جو کچھ ہمیں نئی ایجادات نظر آ رہی ہیں، یہ دنیاوی علم جو کوئی حاصل کرتا ہے، اب اسی کی طرف آپ متوجہ ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ جب دنیاوی علم کہ جب اگر کوئی اسے حاصل کرتا ہے تو ایک نہیں سینکڑوں چیزیں ایجادات کر لیتا ہے۔ آپ موبائل کو دیکھ لیں، ایک موبائل ایک ایسا آلہ ہے، انسان سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود بھی گویا کہ اس کے ذریعے قریب نظر آتے ہیں۔ علم اگر نہ ہوتا تو آج ہمیں یہ فلک بوش عمارتیں بھی نظر نہ آتی، یہ طرح طرح کی ایجادات بھی آج ہمیں میسر نہ ہوتی، یہ علم ہی کا صدقہ ہے۔ لیکن آج اس علمی مجلس کے اندر میں آپ لوگوں کو دینی علم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، یقیناً علم بہتر ہے اور بہت بہتر ہے، علم مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ یہ دنیاوی علم ہمارے لیے دنیا ہی میں رہ جائے گا، لیکن جو دینی علم ہے وہ دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گا، برزخی زندگی اور قبر کی زندگی میں بھی ہمارے کام آئے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ علم کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکتیں ہوتی ہے، علم کی وجہ سے ہماری تجارتوں میں برکتیں ہوتی ہے، علم کی وجہ سے ہماری دولت میں برکت ہوتی ہے، علم کی وجہ سے ہماری دنیا سنور جاتی ہے، علم کی وجہ سے ہماری قبر کی زندگی سنور جاتی ہے، علم کی وجہ سے ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر زندگی ہو جاتی ہے۔ یہ علم ہی کا صدقہ ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں علم حاصل کرنے کا ہمیں یہ جذبہ عطا فرمایا اور بار بار قرآن مجید والفرقان حمید میں بھی ہمیں علم دین حاصل کرنے کے متعلق تاکیدات فرمائی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ربی زدنی علما، یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے۔ یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ جس کو وعلمک ما لم تکن تعلم کی تفسیر کہا گیا ہے، اسی کو فرمایا گیا ہے۔ اگر آپ دعائیں کریں تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ مالک و مولا تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اس سے پتہ یہ چلا یقیناً علم بہت بہتر چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید والفرقان حمید میں رب کائنات دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جاہل ہوتا ہے اور جو
عالم ہوتا ہے, جو صاحب علم ہوتا ہے, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جاہل اور ہے اور عالم اور ہے. جو علم سے آراستہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اس کی زندگی اور ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے آپ احادیث مبارکہ کو دیکھ لیں, اس کا مطالعہ کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام, کہ علم یہ اسلام کی زندگی ہے, وہ عماد الدین, اور دین کا ستون ہے. یہ اسلام کی زندگی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, وہ کوئی عام راستوں پر نہیں ہوتا بلکہ وہ جنت کے راستوں پر ہوا کرتا ہے. رب کائنات کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی علمی مجلس میں جانے کے لیے نکلتا ہے, علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے, رب کائنات اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ جنت کے راستے پر ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے لیے آسمان کے پرندے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں, پانی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. آج کی اس گفتگو میں علم کے حوالے سے صرف اس لیے بولنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں اور علم کی طرف راغب ہوں, علم کی طرف مائل ہوں. اس لیے کہ آج اکثر دیکھا جاتا ہے آج ہم علم سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں, علم سے ناواقف ہے, مسائل شرعیہ سے ناواقف ہے, ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے. ارے حج اگر ہم پر فرض ہو جائیں اور حج کے لیے ہم نکلتے ہیں تو حج کے ارکان کی صحیح طور پر ادائیگی کا علم ہمیں نہیں ہے, ہمیں کس طریقے سے کون سا رکن ادا کرنا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علمی مجلسوں سے دور ہو چکے ہیں. اگر ہمارے یہاں ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہوں, میں خاص طور سے عورتوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ڈھونڈیں ایسی علمی مجلسیں اور کسی سے پوچھیں اگر ان کے محلے میں ایسی علمی مجلس اگر ہوتی ہو, اس کا انعقاد ہوتا ہو, وہ اس میں حاضری دیں. اس لیے کہ ایسی علمی مجلسوں کے اندر ہمیں علم دین سے آراستہ کیا جاتا ہے. یہ علم دین ہے کیا؟ جب کوئی شخص علم دین حاصل کرتا ہے رب کائنات فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ علمی مجلس سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے, علمی مجلس میں حاضری دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے, تو اب یہ کسی عام راستے پر نہیں ہے. اب ایک کام کرو, تم اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو تاکہ یہ عام راستوں پر نہ چلے بلکہ وہ پروں پر چلتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. دوستان محترم, آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود جو اس اسٹیج پر رونق افروز ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی عورتوں کو تیار کریں اور ایسے علمی مجلسوں کو سجائیں تاکہ دوسری عورتیں بھی علمی مجلس سے قریب ہوں اور مسائل شرعیہ سے واقف ہوں اور وہ طلاق کے مسائل سیکھیں, حج کے مسائل سیکھیں, نماز کے مسائل سیکھیں. اس لیے کہ آج ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسی مجلسوں میں حاضری نہ دی تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا غیر ہم پر مسلط ہو جائیں گے, غیر ہم پر قابض ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں طلاق کے مسائل کے حوالے سے آپ نے دیکھا کتنا شور و ہوگا ہوا. وہ لوگ جن کے پاس علمی مسائل نہیں ہے اور مسائل شریعہ سے واقف نہیں ہے, طلاق کے مسائل نہیں جانتے, طلاق دینے کا حق کس کو ہے اس کا علم انہیں نہیں ہے, آج وہ سڑکوں پر آ کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے حق کو مارا ہے. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسائل شرعیہ سے ناواقف ہے. اگر ہم اپنی زندگی بہتر سے بہتر بتانا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علمی مجلس میں حاضری دینی ہوگی, ہمیں علمی مجلس میں حاضر ہونا ہوگا. ہم خود بھی علمی مجلس میں حاضر ہوں گے, اپنے بچوں کو بھی علمی مجلس میں حاضر کریں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر ہم مسائل شرعیہ سے واقف ہو گئے تو یہ مسائل صرف ہم ہی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچ جائیں گے. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے تب بھی ہمیں یہ مسائل شرعیہ ہمیں فائدے پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ ہمارے یہ مسائل شرعیہ صرف ہم ہی تک محدود نہیں بلکہ ہم نے تو اس کو بچوں تک محدود کر دیا ہے, بچوں کے پاس پہنچا دیا ہے. اب بچے اسی علمی مجلس کی روشنی میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنتے ہوئے نظر
لائیں گے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم علمی مجلسوں میں حاضری دیں گے، ایسے اجتماعات میں حاضری دیں گے، تب جا کر ہمارے یہاں علم آئے گا، اور جب علم آئے گا تو ہماری زندگی بہتر طور پر گزرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرے گی۔ آپ دیکھیں پہلے کے دور کا عالم کیا تھا، ارے مصطفیٰ کریم کے زمانے کا عالم آپ دیکھ لیں، اس وقت کیفیت کیا تھی، علم دین حاصل کرنے کی رغبت کیا تھی۔ ارے مرد تو مرد ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ تو مرد ہے، وہ تو علمی مجلسوں سے رغبت حاصل کرتے ہی تھے، لیکن وہ عورتیں جو یقیناً علم دین کا اور اسے سیکھنے کا جذبہ اپنے سینے میں رکھتے تھی، وہ عورتیں بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور علمی مجلسوں میں حاضری دے کر مصطفیٰ کریم جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو سیکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر اور اصحاب احد یہ جنت میں، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ اسی وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود تھی۔ فوراً آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، آپ دیکھیں علم کا شوق کتنا ہے۔ حضرت حفصہ کے دماغ کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر چیز، ہر شخص کو اس پل صراط کو پار کرنا ہے، اس پر سے گزرنا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر اور اصحاب احد یہ جنت میں جائیں گے، تو یہاں سے گزرنا ہے، تو پھر ان کا جنت میں جانا یہ کیسے یقینی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قرآن تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص پل صراط سے گزرے گا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے تو وہاں سے تو گزرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو پوچھنا کیا ہے اور یہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ اے حفصہ سنو، ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس پل صراط کو پار کرنا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے جو متقی ہوں گے اللہ رب العزت ان کو بچا لے گا، وہ آسانی سے اس پل صراط سے پار ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب میدان محشر میں آئیں گی، اس وقت میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس کے بعد وہ پل صراط سے پار ہوگی۔ ان کے پار ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ پار ہوگی، ایسے عالم میں پار ہوگی، کس سرعت کے ساتھ، کس تیزی کے ساتھ وہ پار ہوگی؟ بتایا جاتا ہے جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے ویسے ہی حضرت فاطمہ پل صراط کو پار کر لے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ جو متقی ہوں گے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، یا اللہ رب العزت جو متقی ہوں گے ان کو بچا لے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت حفصہ کا علمی شوق اور ذوق ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں فوراً سوال کر دیتی ہے، یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں؟ آج یہی ذوق ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے۔ اور میں آپ کو ایک روایت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے اس روایت کو سننے کے بعد عورتیں پھر ایسے اجتماعات کو کبھی ترک نہیں کریں گی، ایسی مجلسوں کو کبھی ترک نہیں کرے گی، علمی مجلسوں میں حاضری دے گی۔ ایک عورت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی، حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری احادیث تو مرد ہی لے گئے، مرد آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ آپ سے علم سیکھتے ہیں،
ہیں, وہ آپ سے دین سیکھتے ہیں, وہ آپ سے شریعت سیکھتے ہیں, وہ آپ سے احادیث سنتے ہیں اور وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. عورتوں کا اس میں کیا حصہ ہے؟ ہم چاہتی ہیں آپ جو دین شریعت لے کر اللہ رب العزت کے پاس سے آئے ہیں اس دین کو ہم بھی سیکھیں. اس کے سیکھنے کا جذبہ ہمارے سینوں میں بھی موجود ہے اور معجزن ہے. ہم اسے سیکھنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی انتظام فرمائیں, کوئی ایک ایسا دن مقرر کر لیں تاکہ ایسے دن کے اندر ہم وہاں پر حاضر ہو جائیں. آپ تشریف لائیں اور ہمیں بھی دین سکھایا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ہاں جاؤ فلاں دن تم اس جگہ حاضر ہو جانا جس جگہ کو میرے مصطفیٰ کریم نے مقرر کیا تھا. جو وقت اور جو دن مقرر کیا تھا وہ وقت اور وہ دن آتا ہے, عورتیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہے, حاضر ہو جاتی ہے. کائنات کا والی تشریف لاتا ہے وعدے کے مطابق. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان تشریف لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام احادیث طیبہ بیان کرتے ہیں. وہ احادیث کیا ہوتی ہے؟ وہ دین کے حوالے سے ہوتی ہے. تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے, تمہیں حج کیسے ادا کرنا ہے, تمہیں اللہ رب العزت کا جو دین ہے وہ میں سکھا رہا ہوں. پھر تم اس کے حوالے سے کیا کارکردگی کرو گی؟ تمہیں دوسروں تک بھی اسے پہنچانا ہے. اور جب میرے آقا آئے تو انہیں کون سی حدیث سکھائی, وہ حدیث بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہو سکے تو اس سے عبرت حاصل کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی عورت کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیاں بچپن ہی کے عالم میں انتقال کر جائیں, اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا, اس کو جنت کا وعدہ فرماتا ہے. اور ایسی مجلس کے اندر ایک عورت وہ بھی تھی صرف جس کی 2 بیٹیاں تھی اور اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. وہ کھڑی ہوتی ہے. یہ علم کا جذبہ ہے. ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو تو وہ کسی صاحب علم سے پوچھ لیں, جھجک محسوس نہ کریں, اس کو ترک نہ کریں, بلکہ فوراً پوچھ لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ نے تو 3 بیٹیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا, لیکن اگر کسی کی 2 بیٹیاں انتقال کر جائیں بچپن کے عالم میں اور نابالغی کی حالت میں, تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے بھی رب کائنات نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو دوستان محترم, ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنا, ایسے اجتماعات کا انعقاد کرنا, یہ تو صحابیات کی سنت ہے اور ایسی مجلسوں میں حاضری دینا بھی صحابیات کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہنچ کر ہمیں یہ درس دیا. یقیناً علم دین ضروری ہے, اس کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر طور پر بنا سکے, اچھی سے اچھی زندگی گزار سکے, ان کا معاشرہ بہترین معاشرہ ہو, ان کا سماج بہترین سماج ہو, ان کی سوسائٹی بہترین سوسائٹی ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہم اپنا جائزہ لیں, ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. مصطفیٰ کریم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے دین کی طرف راغب ہو رہی ہیں اور دوسروں کی فیشن کی طرف راغب ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ایسی مجلسوں میں حاضری دینے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں, ہمارے پاس ٹی ویاں دیکھنے کا وقت ضرور ہے, سیریل دیکھنے کا وقت ضرور ہے. اور میں آپ سے یہ اس لیے نہیں کہتا کہ آپ اس کے تعلق سے یہ سوچتی ہوں گی کہ جو بھی آتا ہے کہ سیریل کے بارے میں بتاتا ہے, کیوں نہیں بتائے گا, جیسے کہ یہ عام ہو چکا ہے. اور میں نے تو عورتوں کو یہاں تک سنا ہے کہ وہ عورتیں کہتی ہیں اس سے تو ہمیں کچھ سیکھنے کا نصیب ہوتا ہے, ہمیں کچھ سیکھنا ملتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ مغربی تہذیب, ایسی فیشن کا دور اور ایسی سیریلیں, کیا وہ ہمیں سکھلائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس کے نقصانات کیا ہیں. اگر ٹی وی دیکھ کر ہم یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کا نصیب ہوتا ہے اور کچھ سیکھنا ملتا ہے گھریلو زندگی کے اعتبار سے, تو میں صاف طور پر آپ سے بتانا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں اور خود اپنے گریبان میں جھانکیں. قسم خدا کی یہ سیریل ہمیں اگر کچھ سکھاتا ہے تو یہی سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی بے عزتی کیسے کرنی ہے. اگر ہمیں یہ سیریل کچھ سکھاتے ہیں تو صرف یہی سکھاتے ہیں کہ ساس کے ساتھ جھگڑا کیسے کیا جائے. اگر ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے ان سیریلوں کے ذریعے تو صرف یہی سکھایا جا رہا ہے کہ بہو کو تنگ کیسے کیا جائے, ننن کے ساتھ کیسے جھگڑا کیا جائے, شوہر کے ساتھ بدتمیزی کیسے کی جائے. بس یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے. آج ان سیریلوں کے اندر
چھوڑ دیں ایسی سیریلوں کو. آج علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ علم دین ہم سے بہت قریب ہو چکا ہے. آج ہم بڑے سے بڑا موبائل استعمال کر رہے ہیں, اسمارٹ فون, اور آج اسمارٹ فون میں ہمیں علم دین کیا نہیں ملتا, ہر مسائل موجود ہیں. آپ دیکھیں برکات خواجہ منتھلی جو شائع ہوتا ہے دیادرا سے, آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. دوسری بہت ساری گجراتی کتابیں ہیں, آپ اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا, آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی. آج ہر گھر میں یہ شکایت ہے, میری عورت مجھے بہت تنگ کر رہی ہے, میری بہو مجھے بہت تنگ کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر علم دین ہی ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا تو پھر آج ہمیں یہ عورتیں تنگ کیوں نہیں کرے گی؟ اگر علم دین سے ہم آراستہ ہوتی تو پھر ہم انہیں بھی علم دین سکھاتی. آج یہ شکایت کی جا رہی ہے جیسے ہی بیٹا شادی کرتا ہے وہ عورتوں کا ہو جاتا ہے, اپنی بیوی کا ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج علم دین ہم حاصل نہیں کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ تمہارا بیٹا بھی تم سے دور ہو جائے گا, تمہاری وہ بیٹیاں بھی تم سے دور ہو جائے گی, تم محتاج ہو جاؤ گی, تم مفلسی کی زندگی گزارو گی. اس لیے اگر تمہیں مفلسی کی زندگی سے دور ہونا ہے تو ہر ایک کو علم دین حاصل کرنا ہوگا, اور اسی علم دین کو ہم اپنی بچیوں تک پہنچائیں گے. ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے نہیں ہوتے شادی کے بعد. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تک شادی نہیں ہوتی وہ ماں کے ہوتے ہیں, اور جب شادی ہو جاتی ہے وہ ماں سے دور ہو جاتی ہے. تو ذرا ہم سوچے بھی تو صحیح, شادی نہیں ہوئی تو ماں کا تھا, اور جیسے ہی شادی ہوئی وہ ماں سے دور ہو گیا. یہ دور کرنے والا ہے کون؟ ایک ماں سے بچے کو دور کرنے والا ہے کون؟ عورت کی کتنی حیثیتیں ہیں. عورت ایک بالغ ہونے تک اس کا ایک زمانہ الگ ہے, پھر وہ کسی کی بیوی ہوگی, پھر وہ کسی کی ماں ہوگی. اس طریقے سے وہ اپنی حیثیت الگ الگ طور پر رکھتی ہے. اگر وہ خود سوچیں کہ یقیناً ہم علم دین سے آراستہ ہو جائیں تو یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی. اس لیے کہ جب ہماری بیٹی ہمارے گھروں سے رخصت ہوگی تو وہ ماں جس کے پاس علم دین ہے وہ ضرور اس کو وصیت کرے گی, بیٹا اگر تمہیں تمہارے سسرال میں اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو تمہیں اسے برداشت کرنا ہے, تمہیں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. اس لیے کہ اگر صبر کا دامن تھامے رکھا جاتا ہے تکلیفوں کے وقت اللہ رب العزت اس وقت جنت کا وعدہ فرماتا ہے. یہ اگر ہمارے سنسکار ہماری بیٹیوں کے لیے ہوگی تو نہ بیٹا ماں سے الگ ہوگا, نہ لڑائی جھگڑا ہوگا, نہ گھروں میں بے برکتی ہوگی, نہ فسادات ہوں گے. تو آپ اس کا نتیجہ نکالیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آج ہم علم دین سے دور ہو چکے ہیں اور ہم غیروں کے راستے پر آ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں قاضی شریح کی ایک روایت, اسے آپ سنیں اور دیکھیں یہ کیسا گھرانہ ہے. امام شعبی کی ملاقات قاضی شریح سے ہوتی ہے. قاضی شریح نے جب ملاقات ہوئی, ملاقات کی تو امام شعبی نے حالات پوچھے کہ آپ اپنے گھر کے کچھ حالات ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہیں. قاضی شریح کہتے ہیں امام شعبی سے جب گھر کے حالات پوچھے جاتے ہیں, اے شعبی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ گھر کے حالات پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, تم یقین نہیں کرو گے, قسم خدا کی 20 سال سے یعنی میری جب سے شادی ہوئی ہے, جب سے میں بیوی لایا ہوں, میرے گھر میں آج تک تو میں اور جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے. امام شعبی کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر بہو ہو, ساس ہو, وہاں جھگڑا نہ ہو, ننند ہو وہاں پر جھگڑا نہ ہو, شوہر اور بیوی ہو وہاں پر تو میں نہ ہو. وہ حضرت قاضی شریح کہتے سنو, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 20 سال ہو گئے, آج تک نہ میری بیوی کے ساتھ کبھی جھگڑا ہوا, نہ ساس کا بہو کے ساتھ جھگڑا ہوا. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سنو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے نکاح کیا, اور جب میں نے نکاح کیا اور پہلی رات تھی اور جب میں اس سے قریب ہوا تو ہوا کے ذریعے وہ پردہ اس کے چہرے سے ہٹ گیا. جیسے ہی وہ چہرے سے پردہ ہٹا میں نے دیکھا یہ بہت خوبصورت ہے, اور اس کی خوبصورتی کے وجہ سے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی خاطر میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہی.
میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. جب میں نے سلام پھیری تو میں نے دیکھا میری بیوی بھی مجھے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. میں نے سلام پھیرا, اس نے بھی سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد میں اس سے قریب ہوا. قریب ہونے کے بعد میں نے اس کو ہاتھ لگانا چاہا. اس نے کہا ابھی ٹھہر جائیے, ابھی میں خطبہ پڑھوں گی, اس کے بعد میں اپنے حبیب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گی. آپ نذرانہ پیش کرتی ہیں آپ کی اولاد پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مبلغ سنی دعوت اسلامی, مداح خیل الانام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت قاضی شورے کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ لگانا چاہا. اس نے کہا سنو, ہاتھ لگانے سے پہلے میری کچھ باتیں تمہیں سننی ہوگی, اس لیے کہ میری باتیں یہ ہیں کہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں, میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں. ہاں آج ہی ہمارا نکاح ہوا ہے. میں تمہارے لیے اجنبی ہوں, مجھے تمہارے اخلاق کے بارے میں علم نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں اور آپ کی پسند کیا ہے اور آپ کی ناپسند چیزیں کیا ہیں, تاکہ پھر مجھے بھی زندگی گزارنے میں سمجھ میں آئے کہ میں کیسے زندگی گزاروں. آپ کہیں گے کہ یہ مجھے پسند ہے, میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں پوری زندگی میں اسی طرح گزاروں گی. جو چیز آپ کو پسند ہوگی وہی چیز مجھے بھی پسند ہوگی, جو چیز آپ کو ناپسند ہوگی وہی چیز مجھ کو بھی ناپسند ہوگی. پھر حضرت قاضی شورے کہتے ہیں کہ سن, اگر اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرتی رہی تو پھر اللہ رب العزت تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا, اور اگر تم اس کے خلاف کرو گی تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے گا. لیکن سن, میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں. پھر وہ عورت پوچھتی ہے, صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی, وہ عورت پوچھتی ہے کہ قاضی شورے مجھے بتاؤ کہ تم کن لوگوں کا اپنے گھروں میں آنا پسند کرتے ہو. تم بتا دو, اگر یہ مرد یا پھر یہ گھر والے ہمارے گھر میں آئے تو پھر میں انہیں داخل ہونے دوں گی, اور اگر تم بتاؤ کہ یہ نہیں آنے چاہیے میں انہیں کبھی بھی ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی, اس لیے کہ یہ تمہاری مرضی ہے. ماں حاصل کیا نکلا, اے قاضی شورے جو تمہاری مرضی ہوگی ویسی بھی میں زندگی گزاروں گی. جو تمہاری پسندیدہ چیز ہوگی وہ میری پسندیدہ چیز ہوگی. تم جس کو گھر میں آنا پسند کرو گے میں بھی اسے پسند کروں گی. بس اسی طریقے سے زندگی گزرے گی. جانتے ہیں آپ جب اس طرح کی زندگی گزری تو رب کائنات نے انعام کیا عطا فرمایا, اللہ رب العزت نے ان کے نکاح میں محبتیں عطا فرمائی. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص شوہر کی رضا کی خاطر اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے اس کی پسند کے مطابق اور وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو تو رب کائنات ایسے نکاح میں برکتیں عطا فرماتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم علمی مجلس سے قریب ہو جائیں, علم دین سیکھنے کی کوشش کریں. اگر علم دین ہم حاصل کریں گے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ علم دین ہماری نسلوں تک پہنچ جائے گا, اور اگر یہی علم دین ہماری نسلوں تک پہنچے گا نہ کوئی غیر ہم پر مسلط ہو سکتا ہے, نہ کوئی بد مذہب ہم پر مسلط ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات, اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین پہنچائیں گے اور علم دین سے آراستہ کریں گے تو پھر ہم قبر میں پہنچیں گے تو اب بھی ہمیں یہ علم دین ہمیں نفع پہنچاتا رہے گا, اور آخرت میں اٹھیں گے وہاں پر بھی ہمیں نفع ملتا رہے گا. رب کائنات ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کہنے میں کوئی گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو رب کائنات اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.